حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر، رسول اکرم کے کچھ جملوں کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا. جیسا کہ میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ ان ایام کے اندر جو عنوان ہے گفتگو کا وہ فضائل مولائے کائنات ہیں اور وصیت نامہ امیر المومنین. میری کوشش ہوگی کہ فضائل کی اس کیفیت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو فضائل واقعاً ٹھوس قسم کے فضائل ہیں، جو سمجھنے والی فضیلتیں ہیں مولائے کائنات کی. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دعائے ندبہ کے اندر رسول اللہ کے کچھ جملے ہیں جو فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کرتے ہیں. انہی جملوں میں سے کچھ جملے میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے اندر پیش کیے. رسول اللہ فرماتے ہیں: یا علی انت اخی و وصی، اے علی تم میرے بھائی ہو، و وصی میرے وصی ہو، و وارثی میرے وارث ہو. یعنی واقعاً دیکھیں کس انداز میں رسول اللہ مولائے کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں. میرے بھائی ہو، میرے وارث ہو، میرے وصی ہو. لحمک من لحمی، اے علی تمہارا گوشت میرے گوشت سے ہے. وَدَمُكَ مِن دَمِي، تمہارا خون میرے خون سے ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آسمان کے اوپر ایک ساتھ ایک نور سے خلق کی گئی. اب حدیثوں کو ملانا اور جوڑنا شروع کیجئے تو فضیلت علی ابن ابی طالب سمجھ میں آئے گی کہ علی ابن ابی طالب رسول سے جدا نہیں ہے. اب ذرا سوچئے کہ علی کے نور کو پروردگار عالم نے کب خلق کیا. علی کے نور کو پروردگار عالم نے نور رسول اللہ کے ساتھ خلق کیا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے: اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر فرماتے: انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. جب نور جدا نہیں ہے تو الگ الگ تخلیق نہیں ہوئی، ایک ہی نور سے تخلیق ہوئی ہے. یعنی وہ نور جو سب سے پہلے خلق ہوا ہے وہ علی و مصطفیٰ کا نور ہے. آج دنیا اس ڈیبیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کیا ہے. اور گزشتہ کچھ عرصے میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ جو ہمارا موقف بھی ہے اور روایتوں کے اعتبار سے ہے کہ مولائے کائنات
رسول اللہ کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ بھی سب کے نبی ہیں، سارے انبیاء کے نبی ہیں۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ من کنت انا نبیہ فعلی امیر، جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر ہے۔ تو رسول اللہ کی نبوت کا دائرہ جہاں جہاں تک جائے گا، علی کی امیری کا دائرہ بھی وہاں وہاں تک جائے گا۔ یعنی اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں نبی ہوں علی بھی اس کا امیر ہے، سردار ہے، امیر المؤمنین کا لقب فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے اوپر جچتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے کہ کسی اہل گھر کو دے دیا جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ امیر المؤمنین کا لقب فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے ساتھ جچتا ہے۔ تو یاد رکھیے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو سمجھیے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے، تاریخ کے ایک مشہور و معروف مناظرہ حجاج بن یوسف کے دربار کے اندر پیش آیا۔ یہ مناظرہ وہ مناظرہ ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے حجاج بن یوسف کے دربار میں کیا، اور جو میں نے شروع میں دلیل آپ کے سامنے پیش کی اسی دلیل کے اوپر یہ پوری کی پوری روایت ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی روایت کو اسی انداز میں پیش کروں گا جس انداز میں کتابوں میں نقل ہوئی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ، حجاج بن یوسف کا دربار ہے، وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور جناب حلیمہ کی بیٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کو صحابیوں سے افضل سمجھتی ہوں۔ اب کچھ خاص صحابیوں کا نام تھا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تو رسول اللہ کے صحابیوں سے افضل سمجھتی ہے علی ابن ابی طالب کو؟ میں کہوں گا کہ وہ صحابی جو رسول اللہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہ تھے، رسول اللہ کے نفس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے علی نفس رسول ہے، علی خون رسول ہے، علی لحم رسول ہے۔ مقام علی ابن ابی طالب کو سمجھیے۔ جب حجاج بن یوسف نے سوال کیا کہ تو علی کو اصحاب سے افضل مانتی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو محبت علی ابن ابی طالب سے سرشار ہے، ولایت علی سے بھرپور ہے، کہتی ہے تو اصحاب کی بات کرتا ہے، میں تو علی ابن ابی طالب کو آدم سے بھی افضل مانتی ہوں، نوح سے بھی افضل مانتی ہوں، لوط سے بھی افضل مانتی ہوں، ابراہیم سے بھی افضل مانتی ہوں، داؤد سے بھی افضل مانتی ہوں، سلیمان سے بھی افضل مانتی ہوں، عیسیٰ سے بھی افضل مانتی ہوں، موسیٰ سے بھی افضل مانتی ہوں۔ 8 انبیاء کے نام گنوا دیے۔ دیکھیں 8 وہ انبیاء کے جس میں اولو العزم انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، سارے اولو العزم انبیاء آ گئے، کہا ان سب سے افضل مانتی ہوں۔ حجاج کہنے لگا کہ دلیل دینی پڑے گی، اگر تو نے دلیل نہیں دی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، فضائل علی ابن ابی طالب کو اسی انداز میں سمجھیے، ایسی روایتوں کو پڑھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنی دلیلوں کو مضبوط کیجیے، تاکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کر سکیں۔ کہیں بیٹھ کر دوسروں کے عقیدوں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر نہ آئے کہ جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے عقیدے کا بھرپور دفاع کرنا سیکھیے، کس انداز میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرنا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ثابت کر کہ تو ان صحابہ سے بزرگ سمجھتی ہے، بلکہ تو نے نبیوں کا دعویٰ کیا ہے، نبیوں سے بزرگ سمجھتی ہے، ثابت کر کے بتا۔ تفصیلی روایت ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا، اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں وصیت نامہ آج بھی شروع کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ 4 گفتگو میں کسی نہ کسی گفتگو کے اندر وصیت نامے کے اوپر ضرور آپ کے سامنے بات ہوگی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے مولا کائنات کو جناب آدم کے اوپر فضیلت کے اعتبار سے اس لیے کہا کہ خداوند عالم نے جناب آدم کے بارے میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ جب آدم نے اپنے رب کی بات کو نہ مانا تو وہ راستے سے بھٹک گئے، اب ترک اولا ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 121 نمبر کی آیت۔
تو آدم وہ تھے کہ جنہوں نے ترک اولا کر دیا، لیکن میرا علی وہ ہے کہ خدا جس کے بارے میں کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے علی تمہارا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تمہاری ہر کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ تو یہ وہ علی کی فضیلت ہے جو آدم کے اوپر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے کہا ٹھیک، اپنی دلیل کو آگے بڑھا، نوح اور لوط کے اوپر کیسے ترجیح دیتی ہے؟ جناب حرہ کہنے لگی کہ خداوند عالم نے ان دونوں پیغمبروں کے بارے میں فرمایا، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ خدا تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اس میں کس کی مثال دیتا ہے؟ جناب نوح کی بیوی کی، جناب لوط کی بیوی کی۔ نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے انڈر کنٹرول تھیں، لیکن دونوں نے خیانت کی، اور ان کی خیانت نے انہیں پروردگار عالم کی رحمت سے دور کر دیا۔ نبی کی بیوی ہونا کام نہیں آیا۔ دیکھیں کئی سارے لطیف نکات ہیں، اگر سارے نکات کے اوپر بات کروں گا تو یہ روایت پورے عشرے کا موضوع بن سکتی۔ نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہوا، پروردگار عالم نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا جہنم جانے والوں کے ساتھ۔ یعنی پروردگار عالم نے نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو، دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ نوح اور لوط کی بیویاں تھیں۔ اب ذرا علی کی بیوی کے بارے میں بات کرو۔ علی کی بیوی تو وہ ہے جو خلد کی مالکہ ہے، بلکہ علی کے پورے گھر کے بارے میں بات کر کے دیکھ لو۔ فاطمہ خاتون جنہ ہے، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور علی قسیم النار والجنہ ہے۔ جہاں سے جنت شروع ہوتی ہے اور جنت ختم ہوتی ہے، سارا کا سارا دائرہ اختیار علی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ علی کی فضیلت ہے۔ حجاج تعریف کرنے پر مجبور ہوا، کہنے لگا اچھا یہ بتا ابراہیم سے کیسے افضل مانتی ہے؟ کہا ابراہیم کی بات اگر کی جائے، خدا تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، کہ جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کہ تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہنے لگے قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار ایمان تو ہے لیکن میں قلب کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ابراہیم بڑے بزرگ نبی تھے، لیکن اطمینان کے لیے خدا سے تقاضا کیا کہ اے پروردگار ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے وہ جو معجزہ دکھلایا جناب ابراہیم کو، تو ابراہیم وہ تھے کہ ایمان رکھنے کے باوجود اطمینان قلب چاہتے تھے، لیکن علی بن ابی طالب کا ایمان اتنا بلند ہے کہ میرا مولا کہتا ہے لو کشف الغطاء لمازددت یقینا، کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے سارے کے سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ علی کا یقین پہلے سے ہی اس کمال کے اوپر پہنچا ہے کہ اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ علی کا یقین اپنے رب کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ علی کو کسی پردے کے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے علی آپ کی اور ہماری طرح عبادت نہیں کرتا۔ ایک روایت سنتے جائیے، مولا کائنات فرماتے، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ مل گیا فوراً جا کر دعا پڑھنا شروع کر دی، جہاں تذکرہ مل گیا مقام و مرتبہ ملے گا، رزق بڑھ جائے گا، دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ دوسری قسم ہے وہ لوگوں کی جو ڈر کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، عذاب کے خوف سے۔ اس میں بھی ہم جیسے لوگ ہیں، رات جب نماز کا وقت قضا ہو رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جا کر مصلی پر بیٹھتے ہیں، جلدی پڑھ لو قضا نہ ہو جائے، عذاب ملے گا، بہت ساری چیزوں کو فارمیلٹی کے طور پر پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ پروردگار تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔
امام فرماتے ہیں جو پہلی قسم ہے جو جنت کے شوق سے عبادت کر رہی ہے وہ تاجروں والی عبادت ہے، بزنس مین، پراپر بزنس مین، جسے پتا ہے سامنے سے کچھ ملنے والا ہے تو میں بھی کچھ دے دوں. بزنس مین یہی کرتا ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھ سے بزنس مین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں دوسرا جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے، عذاب کے خوف سے عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت غلاموں والی ہے، بندوں والی ہے. یعنی وہ غلاموں کی طرح عبادت کرے، جس طریقے سے غلام چلتا ہے اس طریقے سے وہ چلتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ تیسرا فرد کے جو شکر اور نعمتوں کے شکر کے طور پر عبادت کر رہا ہے وہ آزاد بندوں والی عبادت کر رہا ہے. پھر امام فرماتے ہیں علی کی عبادت کیسی؟ علی کی عبادت نہ جنت کے شوق کی وجہ سے ہے نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے. علی نے پروردگار عالم کو لائق عبادت سمجھا ہے تو علی پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے. بل وجدتک اہلا للعبادہ، کہ علی ابن ابی طالب نے خداوند عالم کو عبادت کے لائق سمجھا ہے. تو حضرات گرامی یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے. آنکھوں سے اگر پردوں کو ہٹا دیا جائے تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی کا یقین پہلے سے ہی کمال کی کیفیت پر ہے. ابراہیم کو معجزے کی ضرورت پڑی ہوگی اطمینان قلب کے لیے، علی کو ضرورت نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ حجاج کہتا ہے کہ اور دلیلیں پیش کر. حرہ کہتی ہے کہ جو مولا کے جملے ہیں کہ حجابات کو ہٹا دیا جائے، یہ علی کی زبان سے پہلے نہ کسی کی زبان سے نکلے، نہ علی کی زبان کے بعد کسی کی زبان سے نکلیں گے. یہ جملے خاص الخاص علی کی زبان سے نکلے. حجاج کہتے ہیں اور دلیلیں پیش کر. موسیٰ پر فضیلت دیتی ہے. کہا کہ ہاں، کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 21 فخرج منها خائفا يترقب، کہ موسیٰ شہر سے خوف زدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکل گئے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سورہ مبارکہ قصص کے واقعات کو پڑھیے. تو ایک مقام ایسا تھا موسیٰ نے ایک جھگڑے کے اندر انوالو ہو کر ایک مکہ مارا جس میں بندہ مر گیا. موسیٰ خوف کے مارے وہاں سے چل پڑے. لیکن علی ابن ابی طالب کا کردار دیکھیے. موسیٰ خوف کی وجہ سے شہر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. اچھا یہ خوف کیا ہے؟ کسی نے آ کر گردن پہ تلوار تو نہیں رکھی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے، لیکن ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے. لیکن ابو طالب کا لال اتنا بہادر ہے کہ پتا ہے کہ رسول اللہ کے بستر پر سونے کی وجہ سے گردن پر تلوار چل سکتی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب اس بستر پر سوتا ہے اور خدا کی مرضی کا خریدار بن جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، جو کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 207. پھر حجاج کہتا ہے کہ بڑا خوب بیان کیا ہے. اب یہ بتا داؤد اور سلیمان پر کیسے فضیلت دی ہے. اب یہ حرہ دیکھیں، یہ جو دلیلیں دی جا رہی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے. اہل بیت کے فضائل کو دلائل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اہل بیت کے فضائل کو اگرچہ کہ ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن کم سے کم جن مقامات پر ہم اہل بیت کے فضائل کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے دفاع کر سکیں. حرہ کہتی ہے کہ خداوند عالم نے داؤد کو فضیلت دی اور اپنی کتاب قرآن میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، پروردگار عالم نے تمہیں زمین پر اپنا جانشین بنایا، لہذا تم لوگوں کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی راہ خدا سے تمہیں منحرف کر دے گی. حجاج کہنے لگا یہ آیت جناب داؤد کی کس قضاوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کون سے فیصلے میں ایسی قضاوت کی تھی کہ خداوند عالم نے یہ جملے کہے. اب حرہ کہتی ہے کہ ایک شخص کے پاس انگور کا باغ تھا، دوسرے کے پاس گوسفند تھے. جب ایک روز وہ جانور انگور کے باغ میں گھس گئے اور جا کر انگور کا باغ کھا گئے. دونوں جناب داؤد کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں اس جانوروں نے میرے انگور کے باغ کو خراب کر دیا. جناب داؤد نے فیصلہ کیا کہ گوسفند جو جانور ہے اس کے مالک کو اپنی
جانوروں کو بیچو اور باغ والے کو پیسے دے دو تاکہ باغ دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے۔ قرآن مجید نے فوراً حکم دیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا کر داؤد کے پاس بھیجا۔ کیا صحیح فیصلہ سمجھایا؟ کہ بابا اس کا صحیح حل یہ نہیں ہے، صحیح حل یہ نہیں ہے کہ ان جانوروں کو بیچ کر اس کی بھرپائی کی جائے، صحیح حل یہ ہے کہ ان جانوروں کے دودھ سے اس کے نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ ہم نے سمجھایا، اور یہ داؤد کی قضاوت کی کیفیت تھی، اگرچہ کہ جناب داؤد کی قضاوت مشہور ہے۔ پھر حرہ کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب کی کیفیت تو وہ کیفیت ہے کہ منبر سلونی پر بیٹھ کر میرا مولا دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین و آسمان کے بارے میں بھی جانتا ہوں، قبل اس کے کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ جملے کے ترجمے کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا، قبل اس کے کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ تازان گرامی، حجاج کہتا ہے کہ سلیمان سے کیسے بہتر سمجھتی ہے؟ حرہ کہتی ہے کہ جناب سلیمان نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار مجھے ایسی حکومت بخش، ایسی ملکیت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سلیمان وہ ہے جو خدا سے حکومت مانگ رہے ہیں، سلیمان وہ ہے جو خدا سے تخت کو مانگ رہے ہیں، لیکن میرا علی وہ ہے کہ جو دنیا کو 3 طلاقیں دے رہا ہے، جس کے دل میں تخت کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور کہتا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں تیرا محتاج نہیں ہوں، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے دے۔ یہ علی بن ابی طالب کا کردار ہے۔ خدا عالم اسی لیے علی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، یعنی آخرت کا گھر علی بن ابی طالب اور ان کے خانوادے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد حجاج کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے اوپر کیسے فضیلت دیتی ہے؟ تو یہ حرہ کہتی ہے کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ کو خدا مانا، عیسیٰ نے ان کا فیصلہ خدا کے اوپر چھوڑ دیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی بہت سارے لوگ تھے جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، عیسیٰ کو خدا ماننے لگے، عیسیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو خدا مانا، علی نے اپنی تلوار سے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو علی خدا کی توحید کے اندر برداشت نہیں کر سکتا، توحید میں شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ علی نے اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جس نے علی کے بارے میں غلو کیا، علی نے ان کا فیصلہ فوراً کیا، قتل کر دیا۔ اور یہ فضائل علی ایسے ہیں، اب حرہ کہتی ہے سارے فضائل بیان کر دی کہ یہ فضائل علی ایسے ہیں کہ جن کا دوسرے سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھ کہ میں صرف علی کو صحابہ پر نہیں انبیاء پر بھی بافضیلت سمجھتی ہوں۔ تو حضرت یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے جو جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے حجاج کے دربار میں بیان کی۔ اگر صحیح معنوں میں فضائل اہل بیت کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، تو واقعاً وہ فضائل ہیں کہ جو کسی اور مقام پر نہیں ملتے۔ آج یوم ضربت امیر المومنین ہے، بس 2 جملے سنتے جائیے کہ آج علی بن ابی طالب پر زہر کا اس انداز میں اثر ہو رہا ہے کہ کائنات کے مشکل کشا کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ روایتوں نے لکھا کہ طبیب نے آ کر میرے مولا سے کہا، جب اس نے مولا کو دیکھا کہ امام کے سر پر باندھی گئی پٹی کا رنگ زرد ہو چکا ہے، ایک مرتبہ مولا سے کہنے لگا مولا آپ کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اپنی وصیت کو مکمل کر دیجیے۔ اور روایت لکھتی ہے کہ میرے مولا نے سب سے ابتدا کے اندر جو وصیتیں کی ہیں وہ حسن کو بلا کر ابن ملجم کے بارے میں کی۔ اور کیا وصیتیں کی؟ کہا اے حسن، ابن ملجم کے کراہنے اور رونے کی آوازیں علی کے کان میں آ رہی ہیں، شاید تم نے ابن ملجم کو سختی سے باندھ کر رکھا ہے، اس کی رسی کو تھوڑا ہلکا کر دو، اس کی زنجیروں کو تھوڑا ہلکا کر دو، اور یاد رکھو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ میں کہوں گا مولا
شخص جس نے آپ کے سر پر زہر بھری تلوار ماری، آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پانی کا انتظام کیا جائے، اس کے شربت کا انتظام کیا جائے۔ اب یہ کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے کس انداز میں آپ کی آل کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے جو بھوکا و پیاسا ہے، 4 سال کی سکینہ ہے جو بھوکی و پیاسی ہے۔ خیمہ حسینی میں ہر مقام سے الاتش الاتش کی صدا بلند ہو رہی ہے، لیکن ظالم کسی کو بھی نہ پانی دیتے ہیں نہ غذا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ان ينقلب ينقلبون ما لا تجمع محمد وعلى محمد۔ ہمیں صحیح معنوں میں فضائل اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا